آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بصدقہ بیمار کربلا، شہداء کربلا، 14 معصومین کے صدقے میں سیدہ وقار فاطمہ رضوی بنت سید قائم حسین رضوی کو پالنے والے رب حقیقی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم الطوبى وسخر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمته امه حیدر وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بھیجے محمد حضرت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد۔ الرضا فاؤنڈیشن کے زیر تمام عشرہ محرم کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس میں جس خوبصورت انداز میں آپ کی سماعتیں میری خطابت کے ہم آہنگ ہو کر منازل کو طے کر رہی ہیں اور جو آپ حضرات میرے بیان کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں، میں اس کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ ہمارا عنوان گفتگو معیار قرآن اور وقار امام ہے۔ عزیزان محترم،
اسی سلسلے کو جہاں کل ختم کیا تھا اسی سلسلے کو آج بلا فصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ حق کی بات یہ کہہ رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے میدان میں روز محشر کل اناس، ہر ایک نفس کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک بشر کو یوم ندعو، اس دن بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ اب میں کیا کروں، پورے قرآن مجید میں تلاش کیا، حدیثوں کی اسٹڈی کی، لیکن کہیں جا کر بھی نگاہ نہیں رکی کہ کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ حشر کے میدان میں ہم رسولوں کے ساتھ بلائیں گے بندوں کو، ہم نبیوں کے ساتھ آواز دیں گے، ہم بادشاہوں کے ساتھ اٹھائیں گے، ہم شہنشاہوں کی بزم میں لے کر جائیں گے۔ کیا کروں، سر دھنتے دھنتے تھک گیا، مگر کسی مقام پہ نہیں ملا، تو ایک سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے آ گیا کہ رب حق، ہم سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے تیری بارگاہ میں سربسجود ہو کے تیرے اعلیٰ ہونے کی دلیل سجدے میں دیکھتے ہیں، سبحان رب العالی و بحمدہ کہہ کر تو نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ تو نے 4 آسمانی کتابیں اپنے پیغمبروں کے پاس نازل کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو نے اپنے حبیب کو بھیجا، اسے صادق و امین کا، دشمنوں سے کلمہ پڑھوایا، ہم اسے صادق و امین مانتے ہیں۔ تو نے اس کے اوپر طہارت دیکھی تو طٰہٰ کہا، تو نے اس کی عظمت دیکھی تو یاسین کہا، اس نے چادر اوڑھ لی تو مزمل کہا، اس نے کملی پہن لی تو مدثر کہا، اس نے ہاتھ سے کنکریاں پھینکی تو وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو نے اس کے قدموں کو دیکھا تو کہا کہ اس کے قدموں میں پائے ثبات ایسے ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ پالنے والے ہر ایک چیز پر ہم یقین کرتے رہے، تو نے تپتی ہوئی دھوپ میں ہم سے کہا کہ روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا، ہم نے محنت و مشقت پسینہ بہا کر دولت کو اکٹھا کیا، حق و حلال کی کمائی کو ہم نے تیرے کعبے کا طواف کر کے آئے۔ پالنے والے حجر اسود کو تو نے بوسہ لینے کو کہا، ہم نے حجر اسود کا بوسہ کہا، تو نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو کہا، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پالنے والے تو کہتا رہا، ہم مانتا رہا، اب ہمیں کیوں تنہا چھوڑنا ہے؟ حشر کے میدان میں جب ہم توحید کے پرستار ہیں تو ہمیں اپنے نام کے ساتھ بلا۔ تو اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں بلا رہا؟ پالنے والے مجھے معلوم ہے تو اپنے نام کے ساتھ اس لیے نہیں بلا رہا ہے کہ کیونکہ تو نے قرآن کی پہلی ہی سورت میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو پالنے والے تو عالمین کا رب ہے، یعنی جتنے بندے ہیں اس کا رب ہے۔ اگر تو پکارے گا، تیرے نام سے پکارا جائے گا تو وہ پاکستان کا سراج الدین بھی آ جائے گا، عبد الرحمان بھی آ جائے گا، ہندوستان کا گنگا رام بھی آ جائے گا، یعنی اس میں یہاں کے عیسائی بھی آ جائیں گے، اسرائیل کے یہودی بھی آ جائیں گے، سعودیہ کے مسلمان بھی آ جائیں گے، یعنی جتنے لوگ ہیں سارے تیرے نام کے ساتھ آئیں گے۔ مگر ایسے
تو عصمت کی چلنی میں چھان چھان کے بلانا چاہتا ہے۔ پالنے والے ٹھیک ہے تو نے اپنے نام کے ساتھ نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ تو نے اپنے محمد کو حبیب کہا، تو نے اپنے محمد کو کریم کہا، تو نے اپنے محمد کے جو عرش کے نیچے آیا تو نے اس عرش کو مجید کہا، تو نے اس عرش کو کریم کہا، تو نے اس عرش کو عظیم کہا، تو نے عرش عظیم عظیم کہا۔ پالنے والے اس نے عظیم محمد کو جس نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرے، پالنے والے ٹھیک ہے اس محمد کے ساتھ بلا لے، اس کے ساتھ کیوں نہیں بلا رہا؟ کہ اگر میں مصطفیٰ کے ساتھ بلاتا تو مصطفیٰ کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت نہیں سورت بھیجی ہے محمد کے قلب پہ، سورہ منافقون، اور سورہ منافقون میں نے یہ کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے محمد، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ قرأت کرنے والے، یہ قرآن کو پڑھنے والے، یہ حفظ کرنے والے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ قرأت کرنے والے، یہ حج کرنے والے حاجی جب تیری بزم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے رسول کی بھی تصدیق کرتے ہیں، مگر تو ہی قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ پالنے والے نماز پڑھنے کے بعد بھی جھوٹے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹے ہیں، حج کرنے کے بعد بھی جھوٹے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر محمد کے ساتھ سب کو بلاتا تو سارے جھوٹے آ جاتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سارے مکار آ جاتے، سارے عیار آ جاتے، سارے غدار آ جاتے، مگر پالنے والے تو نے عصمت کی چھلنی میں ایسا چھانا تو کہا نہ میں ان توحید والوں کو بلاؤں گا، نہ رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں کو بلاؤں گا، پھر کسے بلائے گا؟ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں بلاؤں گا تو امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ میں نے اپنے امام کو دیکھا کہ میرا امام کون ہے تو قائد غر المحجلین، میرا امام وہ ہے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اب پتہ چلا جب میرے چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ یہ چھٹے امام سے جب پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے روز محشر چمکتے ہوں گے، کیا وہی چہرے ہوں گے جو میرے جد علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں؟ توجہ سرکار، سرکار یہی تو وجہ ہے، مجلسوں کا مقصد یہ ہے۔ 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں قیامت کے، مقصد مجلس بتا رہے ہیں 4 مصرے کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا۔ تھکے نہیں، کوئی آدمی تھکے ہوئے چہروں کو میرا خطاب نہیں ہوتا، ہر چہرے پہ مسکراہٹ چاہتا ہوں۔ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا۔ ابھی بھی وقت ہے، مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ کیا خوبصورت انداز سے میری تقریر مڑی ہے۔ آج جب میں بیٹھا تھا یہاں آنے کے لیے تو میرے بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا، خوبصورت سوال کیا، اور میری تقریر سے میں اپنی تقریر کو لے کر وہاں پر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مباہلہ میں نے پڑھا سنا، مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے آیت آئی تھی، مگر جب مباہلہ نہیں ہوا وہ پیچھے لوٹ گئے تو لعنت کہاں چلی گئی؟ بہت پیارا جب علمی سوال ہونا
آپ نے سوال کیا تھا جب علمی سوال ہو تو مزہ آتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے. یہی فرش ادا پہ جو علماء کو سوال کرنا چاہیے. دنیا کے علماء کو پتہ نہیں ہے, ہمارے یہاں پر فرش ادا پہ بیٹھنے والے علی کے ایک ادنا سے دیوانے کو پتہ ہے. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا, مگر تھوڑا سا یہاں پر لے جا کر کہ کیا ہے, کیوں نہیں محمد کے ساتھ بلایا؟ کیونکہ میرے محمد اذا جاءک المنافقون, یہ منافق لوگ آ کر کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ, کہ تو اللہ کا رسول ہے. ہم گواہی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ کوئی اچھے سننے والوں میں قوی صاحب مزہ ہی آتا ہے. گواہی کیا دیتے ہیں؟ آیت ہے, روایت نہیں. نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. یعنی اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں, رسول کی بھی گواہی دیتے ہیں. مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق ہیں. کیوں منافق ہیں؟ کہ دو ہی گواہی دے رہے ہیں. میں کیا کروں؟ اللہ کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور رسول کی بھی گواہی دے رہے ہیں. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ منافق ہے. ان المنافقین لکاذبون, اور یہ منافق اس لیے ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, جھوٹ ایسا کوئی نہیں ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. ہم بھی دن میں 2-4 جھوٹ بولتے ہیں, دن میں نہیں تو ہفتے میں, ہفتے میں نہیں تو مہینے میں, اور بیویوں سے تو سارے جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے سارے جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو جھوٹے ہیں وہ منافق ہیں. مگر منافق سب سے بڑا قرض ہے, اللہ کا سب سے بڑی لعنت ہے. کیوں لعنت ہے؟ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار, یہ آیت ہے. کیونکہ منافق فی درک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے حصے میں. معاف کرنا, فرعون منافق نہیں تھا, کافر تھا. نمرود منافق نہیں تھا, کافر تھا. مگر اس کے لیے بھی فی درک الاسفل نہیں آیا, جہنم کے سب میں نچلے حصے میں نہیں آیا. جہنم میں تو جائے گا فرعون, مگر جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا بھی کہلوایا. خدا کا منکر بھی تھا, کافر بھی تھا, مشرک بھی تھا. مگر جہنم کے سب میں نچلے حصے میں نہیں. پورے قرآن مجید میں چیلنج دے رہا ہوں, کہیں دکھا دے کہ فرعون کو کہا ہو, شداد کو کہا ہو, حامان کو کہا ہو, نمرود کو کہا ہو یہ جہنم کے سب میں نچلے حصے میں ہوگا. پھر جہنم کے سب میں نچلے حصے میں جائے گا کون؟ کا منافق. کا یہ منافق کون ہے؟ کون ہے منافق؟ کا غدیر یاد نہیں ہے جب نبی نے کہا تھا یا علی انت مصباح الدجا و نور الہدی و علم المرفوع لیل الدنیا و طریق الواضح, یا علی حبوں کا ایمان و تقوی, بغضوں کا نفاق و کفر. اے علی تجھ سے عداوت, تجھ سے عداوت, تجھ سے عداوت نفاق ہے, منافق ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جناب حضرت سلمان اور حضرت بوذر برابر میں بیٹھے ہوئے جب کسی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھو وہ منافق آ رہا ہے, دیکھیں یہ منافق آ رہا ہے. سلمان
کل میں نے ایک مصرع بھی نہیں پڑھا تو میرے بھائی عارف نے صبح صبح شکایت کر دی، اچھا اسی کتھے جاواں، ساڑھی سمجھ میں چڑی اندر۔ عسکری بھائی یہ کہہ رہے تھے بھئی شعر کم پڑھو، آیتوں سے مزہ زیادہ آتا ہے۔ رات میں یہ کم سننے کو ملا، صبح میں عارف بھائی کہہ رہے بنا شعر کے تو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو اس لیے سب کو بیلنس بنا کے چل رہا ہوں عزیزان محترم، دونوں پارٹیوں کو خوش کر رہا ہوں، دونوں لوگوں کو، مگر دونوں کو بھی پوزیٹیو ولایت والے، دونوں حق پہ ہیں، کیونکہ ادھر پہنچ گئے، دونوں حق پہ ہیں، اس لیے خوش کر رہا ہوں۔ حق پہ رہنے والوں کو خوش کرنا یہ ایمان ہے، اور ایک حق پہ ہو اور ایک باطل پہ ہو، دونوں کو خوش کرنا یہ منافقت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا، اور آپ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں man who please everyone doesn't please anyone۔ اور کبھی کبھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے گاؤں دیہات میں بڑی منافقت چلتی ہے کہ حقہ کسی کے پاس ساتھ پئیں گے، چائے کسی کے ساتھ پئیں گے، اور کہتے ہیں ہم برے کیوں بنے، ہم جو آپ دونوں میں ہم کیا بولیں بیچ میں، جبکہ پتہ ہے کہ ایک غاصب ہے، ایک غلطی پہ ہے، ایک گنہگار پہ ہے، ایک خطا پہ ہے، ایک اقدار ہے، ایک نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے۔ مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہ ظالم کے لیے بولیں گے نہ مظلوم کے لیے بولیں گے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں، جو کسی کے لیے نہ بولے۔ علی والا کبھی بھی دو طرفہ نہیں ہوتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، علی والا ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ میسم کی زبان نہ کرتی اگر دو طرفہ ہوتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میسمی انداز ہے، یہ دو طرفہ ہونا سفیانی انداز ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر اگر میسمی کریکٹر پیدا کرنا ہے تو آپ کو یہ طرفہ ہونے پڑے گا۔ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ پھر یہ کون سا جھوٹ ہے جس جھوٹ کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا ہے؟ بھائی نے یہی تو سوال کیا تھا، میں نے قرآن مجید میں تلاش کرنا شروع کیا کہ آخر کیا خطا، کیا قصور۔ اچھا جو منافق ہے، چار مصرے تو رہی ہے، جو منافق ہے نا ان کے دل میں معصومین سے حسد ہے، اور معصومین سے جو انتقام لے۔ میں آگے تقریر میں کہوں گا، یہ کربلا مسلمانوں کے ذریعے، صحابیوں کے بیٹوں کے ذریعے، صحابیوں کے ذریعے معصوم سے انتقام لیا۔ کربلا میں مسلمان تو تھے مگر ساتھ میں منافق بھی تھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یزید کی بولیں یا ادھر بولیں۔ اس لیے جو دونوں طرف بولتا ہے وہ منافق تھے۔ اس لیے بہت سے منافق علی کے دور میں بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پہ مزہ تو معاویہ کے آتا ہے، اور نماز پڑھنے کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات بھیجے نا محمد والے کو۔ یہ ہے مسئلہ، توجہ۔ کھانے کا مزہ وہاں اور نماز پڑھنے کا مزہ یہاں۔ اسی لیے جب نبی نے قلم مانگا تو قلم نہ دینا، حکم رسول کا انکار کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، نفاق ہے۔ مگر کس لیے قلم نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ رضا سلسلی نے 4 مصرے کہے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، اگر رسول ہمیں قلم نہیں دیں گے، ہمیں بھی
قسم ہے ابو سفیان و معاویہ کی قسم، اگر رسول ہمیں قلم نہیں دیں گے ہم بھی پھر علی کو قلم نہیں دیں گے، ہم بھی پھر نبی کو قلم نہیں دیں گے۔ یہی وجہ تھی مباہلے میں ہم نے دیکھا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مباہلے میں ہوا کیا۔ مباہلے میں بھائی نے یہی تو پوچھا تھا کہ لعنت آئی تھی آیت کی تو آیت گئی کہاں؟ انہوں نے مباہلے میں ہی کہا کہ رسول نے صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ جناب سرکار اس وقت آیت آئی اور آیت کا مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے عیسائی لوگ یہ مانتے تھے کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا کیسے ہو گئے، کہ جو بنا باپ کے پیدا ہو جائے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو قرآن کی آیت آئی، اے میرے محمد یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کے سامنے عیسائیوں کے سامنے آیت بھیجو، مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان سے کہو کہ بالکل حضرت آدم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کی، ہم نے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم نے تو آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ ہم نے عیسیٰ کے لیے کن کہا فیکون ہو گیا، کن کہا فیکون ہو گیا۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن فیکون کیا ہے، تو سورہ یاسین میں ارشاد ہوا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، یعنی امر ہے کن فیکون، جو امر ہے وہ کن فیکون ہے، جو کن فیکون ہے وہ امر ہے۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ جو ہے کن فیکون سے پیدا نہیں ہوئے، امر سے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ امر ہوئے۔ اب پتہ چلا ہم مریم کا مقابلہ سیدہ سے کیوں نہیں کرتے، کیونکہ مریم کا ایک بیٹا تھا وہ امر تھا، سیدہ کے 11 بیٹے تھے وہ صاحب امر تھے۔ تم اپنے سرکار تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے۔ آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے بطول، اس کے پیچھے جان رسول، اور پھر آیت آئی فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کبھی میں نے زندگی میں یہ جملہ نہیں پڑھا، آج تک کسی مجلس میں جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ لے کے کیسے گئے؟ آغوش میں حسین، پکڑے ہوئے انگلی حسن، پیچھے بطول، پیچھے بطول، پیچھے بطول، اس کے پیچھے جان رسول، یعنی جہاں محمد کے قدم ہے وہاں سیدہ کے قدم ہے، جہاں سیدہ کے قدم ہے وہاں علی کے قدم ہے۔ اب پتہ چلا
زہرا کو تم جیسے ٹٹپونجیا مفتی کیا سمجھیں گے؟ سیدہ کے قدم پر علی نے قدم رکھ کے بتایا امامت وہ ہوتی ہے جو سیدہ کے نقش قدم پہ چلے۔ کتنا بڑا جملہ دیا ہے میں نے، جو فاطمہ کے نقش قدم پہ چلے، جو سیدہ زہرا کے قدموں پہ چلے، وہ ہے ولایت۔ کیا سمجھیں گے ہم، کیا جانیں گے ہم؟ جو زہرا کے قدموں پہ چلے اسے کہتے ہیں ولایت۔ لے کے آئے تھے، لے کے آئے تھے 14 صدیوں سے۔ آج بھائی نے موضوع کو بالکل الگ نہج پہ مجھے جڑوا دیا اور بڑا خوبصورت موضوع میرے موضوع سے مربوط بھی ہو گیا۔ عزیزان محترم، چلے تھے اولاد کی جگہ، بیٹوں کی جگہ حسنین کو لیا، پیچھے عورتوں کی جگہ پلورل ہے آیت میں رکھا سنگولر، اور اس کے پیچھے آج بڑا تحقیقی اور ذرا ریسرچ والا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے پیچھے علی کو رکھا۔ کہیں بھی علی میں اور محمد میں فاصلہ نہیں ہوا۔ حد یہ ہو گئی کہ معراج ہوئی تو معراج میں بھی فاصلہ نہیں، کیونکہ 2 قدم کا فاصلہ پردے سے تھا، مگر جب پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا اور ہاتھ سے مصافحہ ہوا تو بلا فصل ہو گیا۔ یہ بھی نہیں بلکہ غدیر میں جب دیکھا تو اگر منبر بنا کر یہاں رسول کھڑے ہوتے اور یہاں علی کو کھڑا کرتے اور کہتے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، پھر فاصلہ ہو جاتا۔ اس لیے شانوں پہ چڑھا دیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا، کہتے کہ جاؤ چڑھ کے توڑ دو، مگر کیونکہ سب سے بڑا عمل تھا بت شکنی، اس لیے بت شکنی کرنے کے لیے محمد نے اپنے کاندھے پہ چڑھا دیا تاکہ علی سے فاصلہ نہ ہو جائے۔ کہیں پر بھی فاصلہ نہیں ہوا، مگر مباہلے میں میں دیکھتا ہوں کہ فاصلہ ہو رہا ہے۔ بیچ میں بطول ہے، ادھر علی ہے، ادھر رسول ہیں۔ پڑھنے والے یہ فاصلہ کیسا؟ کبھی بھی ولایت میں اور رسالت میں فاصلہ نہیں ہے، مگر آج فاصلہ ہوا ہے، آج فاصلہ ہے۔ کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو نبی نے پورے کے پورے صحابیوں کے درمیان میں کال فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب ٹکڑا ٹکڑے سے ملتا ہے تو ایک ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا سیدہ کا درمیان میں آنا یہ بتا رہا ہے جو ولایت کو امامت سے بلا فصل کر دے۔ جو ولایت کو امامت سے بلا فصل کر دے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ 14 صدیاں ہو گئی، سنتے کان پک گئے، اور یہ عجیب اعتراض ہوتا ہے کہ 3 بیٹیاں اور تھیں، تو آیت میں تو جگہ تھی، نسانہ کہا تھا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تو اس میں 3 بیٹیاں کہاں تھی؟ جب حق مانگنے گئی تو اس میں 3 بیٹیاں کہاں تھی؟ جب حدیث کے ساتھ چادر تطہیر میں آئی اس میں 3 بیٹیاں کہاں تھی؟ جب میراث کی بات آئی اس میں 3 بیٹیاں کہاں تھی؟ بائی پاس کرنے کے لیے ایک جملہ کہا انہوں نے کہ مباہلے سے پہلے وہ مر چکی تھی۔
اچھا مر چکی تھی تو آیت نشانہ پہ نہیں رکی، بلکہ آیت آگے چلی انفسنا، اپنے نفسوں کو لاؤ. نفسوں کی جگہ محمد علی کو لے کے گئے جو داماد تھے. ارے بھائی اگر بیٹیاں مر گئی تھی تو یہ بتاؤ داماد بھی مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ داماد مر گیا تھا، آیت میں تو جگہ تھی اور آیت آ گئی تھی. اب یہ آج سے 2 سال پہلے میں نے جملہ پڑھا تھا، جو میں جملہ پڑھتا ہوں وہ بھی ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ پڑھا تھا، تو وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. جانے محترم مگر بڑا خوبصورت جملہ تھا، اس لیے ذرا سا ریپیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو. کہا آیت وہاں پہنچا دی تھی آؤ مقابلے میں، مگر وہ بزدلوں کی طرح قفل لگا کر عیسائیوں کے 11 مولوی تالا لگا کے بیٹھے نہیں تھے. بھائی بڑی توجہ، اگر ذہن میں ہے تو اس سے بہتر جملہ میں شاید پوری مجلسوں میں نہیں دے سکوں. تالا لگا کے بیٹھے نہیں تھے، کیونکہ آیت آئی تھی ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے. بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کی کوئی بات پکڑ نہیں سکتا. انہیں پتا تھا، شجرے پتا تھے جھوٹوں کے. ہائے 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 توجہ، تھکے نہیں. انہیں شجرے پتا تھے، انہیں نسلیں پتہ تھی، انہیں ددیال پتا تھا، انہیں ننیال پتا تھا، ان کی اصل پتا تھی، ان کی نسل پتا تھی، ان کی عقل پتا تھی، ان کی شکل پتا تھی. انہوں نے کہاں کہاں جھوٹ بولا، اس لیے پتا تھا. اس لیے نجران میں نہیں بیٹھے بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے. کیا کرنے کے لیے آئے؟ ہمیں پتا ہے کہ کون کون محمد کے ساتھ میں رہتا ہے. وہ آج ضرور آئے گا، جب آئے گا تو ہم لعنت بھیجیں گے، اپنے مقام پہ پہنچیں گے. مگر جیسے ہی وہاں پہنچے، اب جو دیکھا وہ تو آئے نہیں جن کی وجہ سے ہم آئے ہیں. جن کی وجہ سے ہم آئے ہیں. اب دور سے دیکھ کر ایک جگہ رکے، ٹھہرے، پلٹے، چپ نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. ہم تو ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کرے تو ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹا دے. ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو زندہ کی نماز جنازہ پڑھے تو مردہ ہو جائے. ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو چاہے تو چٹکی میں پکڑ کے ستارے کو اپنی حویلی کی چوکھٹ پہ گرا دے. ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جاگ انہیں جھک جھک کے سلام کرے. انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ فضائل. یہی تو ہم اشروں میں پڑھتے ہیں، ہر سال اشروں میں یہی تو فضائل پڑھتے ہیں. اور فضائل ہے تولا کا آؤٹ لیٹ، لعنت ہے تبرہ کا آؤٹ لیٹ. جس پہ تبرہ ہو اس پہ لعنت بھیجتی ہے، جس پہ تولا ہو اس پہ درود پہ اور فضائل ہوتے ہیں. پتہ چلا آئے تھے تبرہ کرنے کے لیے، کر رہے ہیں تولا، بھیجنے آئے تھے لعنت مگر بھیج رہے ہیں درود، کر رہے ہیں تعریف. یعنی عیسائیوں کے مولویوں کو 1400 برس پہلے پتا تھا کہ کون لعنت کا مستحق ہے، کون فضائل والا ہے. مسلمانوں کو آج تک نہیں پتا چلا.
اب دیکھیں ایک ہی سوال ہے، ایک ہی بھائی کے سوال سے پوری مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی نے کہا تھا میں بڑا کنفیوز ہوں کہ لعنت گئی کہاں؟ لعنت تو آ گئی، اور لعنت آئی ایسے کہ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ سب مل کے مباہلہ کرے اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں۔ آیت آ گئی کہ لعنت جھوٹوں پہ، مگر وہ تو جو آئے تھے نا لعنت بھیجنے کے لیے ان پہ لعنت پڑتی، وہ رک گئے پیچھے ہٹ کے قصیدے پڑھنے لگے۔ آج کسی مجلس میں کوئی نہیں کہتا کہ ان نجران کے عیسائیوں پہ لعنت، کسی قصیدے میں، کسی شعر میں، کسی اس میں بے توجہ جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ۔ آج کوئی نہیں کہتا کہ ان نجران کے عیسائیوں پہ لعنت، آج کوئی نہیں کہتا، آج کسی نظم میں، کسی قصیدے میں، کسی مرثیے میں، کسی تقریر میں، کسی خطبے میں کسی علی کے دیوانے کو دکھاؤ کہ کبھی کہا ہو کہ ان نجران کے عیسائیوں پہ لعنت، کیونکہ پڑ جاتی اگر مقابلے میں کھڑے رہتے، مگر پیچھے ہٹ گئے، لعنت پیچھے ہٹ گئی۔ پتہ چلا جو ان کے سامنے اکڑ کے کھڑا رہتا ہے لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اب ہم نے بھی طے کر لیا جو اکڑ کے کھڑا رہے گا اسے چھوڑیں گے نہیں، جو پیچھے ہٹ جائے گا اسے چھیڑیں گے نہیں۔ اس لیے لعنت آ گئی۔ اچھا جب آیت آ گئی لعنت کی، یہی تو بھائی نے سوال کیا تھا، جب لعنت کی آیت آ گئی تو آیت پلٹی نہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ جبرائیل اٹھا کے پھر لے گئے۔ سورہ آل عمران میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تو جب تک رہے گی نا، جب تک لعنت بھی پڑتی رہے گی۔ آئے توجہ چاہنا، 4 مصرے، بڑے خوبصورت 4 مصرے۔ عارف بھائی تمہارا منہ دیکھا، شکل دیکھی، چہرہ دیکھا تو پھر 4 مصرے یاد آ گئے، اور بڑے خوبصورت اخلاق میں ہماری تو پلکیں شامیانہ بن جاتی ہے۔ عزاداری کے فرش ادا پر بیٹھنے والوں کے لیے اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر مروت کر لی تو منافقت ہو جائے گی۔ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ لوگ امانت میں، میں پھر پڑھ رہا ہوں 4 مصرے۔ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، پھر یہ لعنت گئی کہاں؟ سوال پھر وہیں کا وہاں ہے، آیت تو پلٹی نہیں۔ جزاک اللہ سرکار، جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ کہ ہم دشمن شبیر پہ کرتے ہیں تبکہ، ہم دشمن شبیر پہ کرتے ہیں تمنا، ہم لوگ عقیدوں کی تجارت نہیں، ہم لوگ عقیدوں کی تجارت نہیں
پیاسی ہے، اپنا ٹارگیٹ ڈھونڈ رہی ہے، اپنی جگہ ڈھونڈ رہی ہے، اپنا مقام ڈھونڈ رہی ہے. شاید اس آیت کی پیاس اور تشنا لبی کو سیدہ سے دیکھا نہیں گیا. ہائے ہائے ہائے، توجہ، کہیں لے کے جانا ہے فکروں کو. بطول سے دیکھا نہیں گیا کیونکہ منظر عجیب تھا. بالکل اسی طرح سے آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے علی. اب بالکل اسی انداز میں بابا تو تھے نہیں، جب باغ فدق لینے کے لیے بطول گئی ہے تو بالکل اسی انداز سے گئی ہے جیسے مباہلے میں رسول لے کے گئے تھے. آج رسول تو دنیا سے پردہ کر گئے مگر رسول بطول بن گئی، بطول رسول بن گئے. اور اپنے آغوش میں اسی طرح سے حسین لیا، انگلی پکڑ کے حسن کو لے کے چلے، پیچھے علی کو لے کے چلے، دربار میں پہنچی. اب جس کی کنیز فضہ اشارہ کرے تو وہ آگے وہ مٹی کی بنی ہوئی دیوار چاندی کی ہو جائے. جس کا پوتا سجاد اگر ہاتھ دھو تو پانی کی بوندے لال و جواہر بن جائے. وہ جس کا شوہر اشارہ کرے تو ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدر بدل جائے. وہ یہ اپنے باغ کو لینے کے لیے نہیں گئی تھی، آیت پیاسی تھی، لعنت ڈھونڈ رہی تھی. لعنتی کے گھر لانا. لعنت کو اس کے مستحق تک پہنچانے گئی تھی. عزیزان محترم، میں کیا کروں؟ 1 گھنٹے کی تقریر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے مگر ہماری بھی مجبوری ہے. عزیزان محترم، کل یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا اور کبھی کبھی تو میں عشاء پڑھنے کے لیے آتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس بار یہ پڑھوں گا مگر کبھی اپنی مرضی سے مجھے تم نے پڑھنے ہی نہیں دیا. جو آپ نے پڑھوایا میں نے وہ پڑھا. خدا کی قسم اتنے سال ہو گئے جدھر کو آپ گھماتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں خطابت کو، میری خطابت وہیں جاتی ہے. آج 2 محرم ہو گئی. یہ ہے علی کے شہدائی، یہ ہیں حسین کے دیوانے، یہ ہیں کربلا کے عزادار. جب عزاداروں، حضرت شہربانوں، سید سجاد کی ماں، جب وقت ہوا اور شادی ہو گئی مولا حسین سے تو آپ کے ساتھ بی بی شہربانوں کے ساتھ 20 کنیزیں آئی تھی. 20 کنیزوں میں ایک کنیز تھی جس کا نام شیریں تھا. مجھے پتا ہے کہ بہت دیر تک روئیں گے. 20 کنیزوں میں ایک کنیز کا نام شیریں تھا. جب 1.5-2 سال کے بعد آغوش شہربانوں میں سید سجاد آئے تو 11 کنیزوں کو خوشی میں آزاد کر دیا سخی دربار نے. عزاداروں، سید سجاد کے بعد جب حضرت علی اکبر اس دنیا میں آغوش لیلا میں آئے تو جو 8 کنیزیں اور تھی ان کو بھی آزاد کیا. ایک کنیز رہ گئی جس کا نام شیریں تھا.
رات دن عبادت کرتی، صبح کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ امام کے چہرے کی تلاوت کرتی، سیدہ کی بطول کی بیٹیوں کی خدمت کرتی، جو وقت ملتا وہ سجدہ الہی میں بسر کرتی، کبھی قرآن کی تلاوت۔ ایک روز جناب شہربانوں سے سرکار رسالت مآب کے کلیجے حسین نے کہا کہ تمہاری جو یہ کنیز ہے یہ بے پناہ عبادت گزار ہے، اب اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہماری کنیزی میں رہے، اسے بھی آزاد کر دو جس کا نام شیری ہے۔ عزادارو جناب شہربانوں نے شیری کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ کہا، اب امام یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ کیونکہ تمہاری ساتھی جتنی بھی کنیزیں تھیں وہ آزاد ہو گئی۔ خاک پہ بیٹھ گئی شیری، تیرے اس عمل پہ میری جان قربان۔ ابو تراب کے گھرانے کی بیٹیوں کے زمین کے نیچے رکھی ہوئی تراب کو اپنے سینے پر، اپنے ماتھے پر، اپنے سر میں ڈال کر ماتم کر کے کہا، مجھ سے بڑی بدنصیب کون ہوگی جو اس قید سے آزاد ہو جائے گی؟ میں ساری دنیا کی آزادی اس قید پہ قربان کرتی ہوں، میں تو اپنا بڑا نصیب والی سمجھتی ہوں کہ کہاں بطول کی بیٹیاں وہی گھرانہ اور کہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں مجھے پڑے رہنے دو گھر میں، رسول کے بیٹوں کی نواسیوں کی خدمت کرنے دو۔ عزادارو جب یہ بات شہربانوں نے جا کر مولا حسین سے کہی تو مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب اس کی مرضی یہی ہے کہ یہاں پہ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے یہاں ہی رہے، یہ ہماری بہنوں کی طرح رہے گی، ہماری بیٹیوں کی طرح ہمارے گھر میں رہے گی۔ سخیوں کے گھر میں یہ غریب کنیز زندگی گزارنے لگی۔ آپ کا چاہنے والا تھا ایک شخص جس کا نام تھا عزیز اسقلانی۔ عزیز اسقلانی نے ہاتھوں کو جوڑ کے سرکار امام حسین سے کہا میں خاصگاری چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کی جو کنیز ہے شیری اس سے میری شادی ہو جائے۔ حسین جو کائنات کا مالک تھا انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ کہا کہ میری تو مرضی ہے مگر پہلی میری مرضی کے ساتھ ساتھ کنیز کی مرضی بھی چاہیے کہ شیری بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ شیری سے جب کہا کہ مولا آپ میرے مالک ہیں مگر ہاں میری شادی جس سے چاہے مجھے منظور ہے مگر میری شرط ہے، مجھے مہر کچھ نہیں چاہیے مگر مجھے شادی میں ایک شرط ہے۔ کہ شرط کیا ہے؟ کہ جب میری شادی ہو جائے اور عزیز اسقلان لے کر مجھے اپنے گھر جائے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور اس دربار میں لے کے آیا کرے تاکہ میں فاطمہ کی بیٹیوں کے زمین پہ آئی ہوئی خاک کو اپنا مقدر سمجھ کر ہر سال خدمت کے لیے آ جاؤں۔ عزادارو کہا کہ میں تیری ہر شرط منواؤں گا۔ حسین نے کہا عزیز اسقلان سے کہا عزیز چاہتی تو ہے شیری مگر اس کی شرط ہے کہ ہر سال تو زہرا کی بیٹیوں کی زینب کی خدمت کے لیے ضرور لے کے آیا کرے گا کہ میں غلام آپ کا ہوں، کنیز وہ زہرا کی بیٹیوں کی ہے، میں ہر سال لے کے آیا کروں گا۔ سورج نکلتا گیا، ڈھلتا گیا، رات آتی گئی، دن نکلتا گیا۔ عزادارو شادی ہو گئی۔ ہر سال عزیز اسقلانی یہاں سے لے کر عزادارو اپنی زوجہ کو لے کر شیرین کو گھر میں آتا تھا اور آنے کے بعد یہ خدمت کرتی تھی۔ عزادارو پھر جا کے رسول کے نواسے کو سلام کر کے دعائیں لے کر سکی دادی کا سکی پوتا حسین جو کچھ بن پڑتا تھا وہ اس کو واپس دیتا تھا بہن کو۔ عزادارو ایک بہن لے کے چلی جاتی تھی مگر 60 ہجری میں جب آئی تو آنے کے بعد خدمت کر کے جب جانے لگی نا اور آخری سلام کو آئی رخصت کے لیے تو حسین نے ایک جملہ کہا اے شیری اب مت آنا اگلے برس، تم بتانا کہ مولا ایسی کیا قصور ہو گیا، مولا ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، کہ نہیں دل چھوٹا نہ کر، اگلے برس میں خود تیرے گھر پہ آؤں گا۔ ماتم کرنا کراؤ، جو کھڑے ہیں وہ بھی ماتم، جو بہنے ہیں وہ بھی ماتم کرنا۔ عزادارو حسین نے کہا شیری 61 ہجری میں تو مت آنا بلکہ ہم تیرے گھر خود آئیں گے اور میں اکیلا نہیں آؤں گا، میری چھوٹی سی بچی بھی ہوگی۔
سمجھ گئے ہو تو ماتم کرنا. میں اکیلا نہیں آؤں گا, میرا 18 برس کا شیر علی اکبر بھی ہوگا, میری 32 برس کا بھائی عباس بھی ہوگا. اسقلان میں ہم لوگ آئیں گے ضرور, ہم تیرے گھر پہ آئیں گے, اور میں اکیلا نہیں ہوں گا, میرے ساتھ میری بہن فاطمہ زہرا ثانیہ زہرا جناب زینب بھی ہوگی. عزادارو لرز گئی سن کے, کہاں مجھ غریب کی جھوپڑی, کہاں مجھ غریب کا گھر, کہاں یہ کونین کے مالک, اور میرے گھر پہ آئیں گے. قدم کو بوسہ دیا, قدم بوسی کے بعد دونوں شوہر اور زوجہ نے اسقلان چلے گئے. کہ 1 سال کی تو بات ہے, میرا آقا میرے گھر پہ ضرور آئے گا, وعدہ کیا ہے. رات دن بیٹھی رہی اپنے گھر میں, مسندیں بچھائی. جب میرا آقا آئے گا, یہاں میرا حسین بیٹھے گا, یہاں برابر میں عباس بیٹھیں گے, یہاں علی اکبر بیٹھیں گے, یہاں قاسم بیٹھیں گے. عزادارو بیچ میں پردہ دیا, پردہ دینے کے بعد کہا یہاں عصمت ماں بیبیاں جناب زینب بیٹھے گی. چھوٹی سی مسند بچھائی, یہاں سکینہ بیٹھے گی, یہاں رقیہ بیٹھے گی, یہاں فضہ بیٹھیں گی. عزادارو روز انتظار کرتی رہی 14ویں کے چاند کی طرح, آج میرا آقا آ جائے گا, آج آ جائے گا, آج آ جائے گا. ایک ٹیلے پہ اسقلان کے معمور نام کی ٹیلے پر اس کا گھر تھا. روزانہ صبح ہوتی دیکھتی کہ میرا مولا نے وعدہ کیا ہے ضرور آئے گا. مگر جیسے 61 ہجری کا 16 سفر آئی, سفر کی 16 تاریخ, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی, اونٹوں کے بولنے کی آواز آئی, قدموں کے چلنے کی آواز آئی, لوگوں کے بولنے کی آواز آئی. دور سے دیکھا, دیکھ کے اپنے شوہر کو بلایا, اے عزیز لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے, میرا آقا حسین آ گیا. عزادارو جا کے دیکھ کہیں میرا آقا تو نہیں آ گیا. عزادارو نیچے عزیز اس ٹیلے سے اترا جہاں مکان تھا, نیچے میدان میں یہ قافلہ رکا ہوا تھا. قافلے کو دیکھ کر عزیز کی سمجھ میں نہیں آیا. جب بہت دیر تک عزیز واپس نہیں لوٹا, سر پہ چادر اوڑھی, اوڑھنے کے بعد ایک مرتبہ شیری اپنے گھر سے نیچے اتری, وہاں پہنچی جہاں قافلہ کھڑا تھا. قافلے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون تھا. عزادارو ایک مرتبہ چاروں طرف قافلے والوں کو دیکھتی ہے, کٹے ہوئے سر ہیں, چھوٹی سی بچی ہے جو موٹی موٹی رسیوں میں بندھی ہوئی ہے, ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے, ایک بچی ہے جس کے چہرے پہ تماچے لگے ہیں, نیل پڑے ہوئے ہیں. عزادارو ایک بیوی ہے جو اپنے بالوں سے چادر چھیننے کے بعد اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہے. سمجھ میں نہیں آتے کہ کس کا لٹا ہوا قافلہ ہے. عزادارو جب سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ کھڑی تھی کہ ایک مرتبہ کھڑے عزادارو اس کٹے ہوئے نیزے پر رکھے ہوئے سر سے آواز آئی, ایک ایک کنیز. آئے آئے آئے, میں کیسے پڑھوں, میرے ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے. اے شیری نہ پہچانی, ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب جو حسین کی آواز آئی تھر تھرا گئی, زمین میں گر گئی. یہ تو میرے مولا کا وغیرہ مولا کی آواز ہے. عزادارو یہ سننے کے بعد عزادارو سر حسین سے آواز آئی, اب شیری سے اے زینب تم بات کرو. ایک مرتبہ ناقے سے آواز آئی, اے شیری ذرا آہستہ چلنا, میری سکینہ سو رہی ہے. عزادارو اور ہم اکیلے نہیں آئے, وہ گردن میں بندھا ہوا عباس کا سر ہے, یہ رقیہ ہے, وہ فضہ ہے. ایک مرتبہ شوہر نے اور ایک مرتبہ شیری نے ماتم کرنا شروع کیا اور آواز دی, ذرا اتنا بتا دو یہ چھوٹا سا سر کس کا ہے. کہا یہ رباب کا اصغر, یہ اجڑی ہوئی گو. ہم آ گئے